تاب یہودیت آگ کی بھٹی۔ بادشاہ بنو قدنیسر نے سونے کے ایک بہت بڑا بت بنوایا، اسے بابل کے میدان میں نصب کیا۔ بنو قدنیسر نے اپنی سلطنت منادی کرائی کہ ہر کوئی اس بت کو پوجا کرے اور اس کے سامنے جھکے۔ اس بت کو پوجا نہ کرے گا اسے آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں پھینک دیا جائے گا۔ دانیال کے تینوں دوستوں نے اس بت کی پوجا کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کے دشمن جو کہ یہودیوں سے نفرت کرتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو شکایت کی کہ وہ بت کی پوجا نہیں کرتے۔ بادشاہ نے ان کو بلوایا اور پوچھا، کیا تم بت کی پوجا نہیں کرتے؟ یہ سچ ہے؟ انہوں نے کہا، حضور عالی، ہم اس امر میں تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ جس خدا کی ہم مدد کرتے ہیں وہی ہمیں آگ کی بھٹی سے بچائے گا۔ ہم تمہارے بت کی پوجا نہیں کرتے، اس لیے ہم اس کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ بنو قدنیسر غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ معمول کی نسبت 7 گنا زیادہ جلا کر بھٹی میں جلائیں۔ تب اس نے اپنا توانا ترین آدمیوں سے کہا کہ ان آدمیوں کو باندھ دیا جائے اور باندھ کر آگ میں پھینک دیا جائے۔ تب بنو قدنیسر نے سراسیمہ ہوا۔ اس نے اپنے ملازموں سے کہا، ہم 3 اشخاص کو باندھ کر آگ میں پھینکا تھا تو وہ آگ کی بھٹی میں چل پھر رہے ہیں۔ ملازموں نے کہا، حضور، ہم نے انہیں باندھ کر آگ میں پھینکا تھا۔ بادشاہ نے کہا، میں نے تو انہیں آگ میں چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، وہ بندے ہوئے بھی نہیں ہیں، انہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا۔ ان کے ساتھ جو چوتھا ہے وہ ایک فرشتے کی طرح نظر آ رہا ہے۔ تب اس نے انہیں آگ سے نکالا اور انہیں اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا۔ دانیال باب 3 آیت 1، 5، 6، 8، 12، 13، 14، 16، 18، 19، 20، 24، 26، 36۔ بنو قدنیسر کا دوسرا خواب۔ بنو قدنیسر ایک اور خواب دیکھا کہ زمین کے درمیان ایک بہت بڑا درخت ہے جو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ پہلے یہ درخت آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ اس درخت کو زمین پر رہنے والا ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ اس درخت کے پتے بہت خوبصورت ہیں، پھل بہت زیادہ لگا ہوا تھا۔ اس کے پھل اس قدر کہ زمین کو سب لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اس درخت کے سائے میں جانور بسیرا کرتے، اس کی شاخوں میں پرندے گھونسلے بناتے تھے۔ بادشاہ نے کہا، جب میں اس درخت کو دیکھ رہا تھا، ایک فرشتہ آسمان سے اترا۔ اس نے اونچی آواز میں حکم دیا، اس درخت کو کاٹ ڈالو، اس کی شاخیں کتر ڈالو، اس کے پتے جھاڑ دو، اس کے پھل بکھیر دو، اس کے پرندوں اور جانوروں کو بھگا دو، لیکن اس کی جڑوں کو زمین میں رہنے دو اور ان کو لوہے اور تانبے سے باندھ دو، اس کے ارد گرد گھاس اگنے دو۔ بادشاہ نے کہا، تب وہ فرشتہ جب میری جانب مڑا اور کہا، اس شخص کو شبنم سے تر ہونے دو، اس کے جانوروں اور پرندوں کے ساتھ رہنے دو، 7 سال تک اس کا ذہن انسان کا ذہن نہ رہے بلکہ اس کا ذہن حیوان کا ذہن بن جائے۔ یہ تمام فرشتوں کا فیصلہ ہے۔ تمام نوع انسان جان لے کہ مطلق ہستی صرف خداوند کی ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، جس کو چاہے ادنا ترین لوگوں میں سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ دانیال باب 4 آیت 10 تا 17۔ بنو قدنیسر کی پشیمانی۔ بنو قدنیسر نے دانیال سے کہا وہ اس کے خواب کی تعبیر بتائے تو دانیال خوف زدہ ہو گیا۔ بنو قدنیسر نے کہا، تو خواب کی تعبیر سے پریشان نہ ہو۔ دانیال نے کہا، حضور والا، میں چاہتا ہوں کہ خواب کی تعبیر تمہارے دشمنوں کے لیے ہو بلکہ تمہارے لیے نہ ہو۔ تمہیں انسانوں کے معاشرت سے دور دھکیل دیا جائے گا اور تم 7 سال تک جانوروں کے ساتھ رہو گے۔ تم ایک بیل کی طرح گھاس کھاؤ گے اور کھلے آسمان تلے سو گے جہاں تم پر اوس گرے گی۔ تب تمہیں معلوم ہوگا کہ خداوند روئے زمین پر انسانوں کو حاکم ہے، وہ جسے چاہے دیتا ہے۔ زمین میں جڑوں کو ڈھانپ دینے کا مطلب ہے کہ تم دوبارہ بادشاہ بنو گے جب تم جان جاؤ گے کہ خداوند دنیا کا حکمران ہے۔ حضور والا، میں کہتا ہوں تم میرے مشورے پر عمل کرو، گناہ کرنا چھوڑو اور وہ جو کچھ ہوا ہے اپنی بد کرداری کو مسکینوں پہ رحم کرنے سے دور کرو۔ یہ سب کچھ بنو قدنیسر کے ساتھ ہوا۔ اسے انسانوں کے معاشرے سے دور کر دیا گیا۔ اس نے بیل کی طرح گھاس کھایا اور اس پر اوس گری۔ اس کے بال بڑھ کر ایسے ہو گئے جیسے گدھ کے پر ہوتے ہیں۔ اس کے ناخن پرندوں کے پنجوں کی طرح بڑھ گئے۔ وہ 7 سالوں تک خداوند کی جانب دیکھتا رہا۔ پھر اس میں عقل لوٹ آئی۔ اس نے آخر خداوندی کی ستائش کی اور اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی۔ اس نے اعلان کیا، خداوند ہمیشہ سے ابدی مملکت کا مالک ہے۔ آسمان کے فرشتے اور زمین پر بسنے والے انسان اس کے قابو میں ہیں۔ اس کا مرضی کوئی ٹال نہیں سکتا، نہ اس سے سوال کیا جا سکتا، نہ اس سے ایسا کیوں کیا۔ تب خداوند نے اسے کی سلطنت لوٹا دی، اس کی طاقت پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ دانیال باب 4 آیت 19، 25، 28، 33، 34، 35، 36۔ دانیال کی خدا سے وفاداری۔ جب دارا کا اقتدار قائم ہوا تو اس نے 120 گورنر پوری مملکت میں مقرر کر دیے۔ اس نے دانیال اور 2 اور وزیروں کو ان گورنر پر مقرر کیا۔ دانیال اپنی بہترین کارکردگی کی وجہ سے تمام وزراء اور گورنر پر سبقت لے گیا، اس لیے دارا نے اسے تمام ملک پر مختار قرار دے دیا۔ وزراء اور گورنروں نے منصوبہ بنایا کہ دانیال کو مذہبی لحاظ سے قصوروار ٹھہرائیں گے۔ وہ دارا کے پاس گئے اور کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جاری کریں، 30 دن تک اس
کسی دیوتا یا شخص کی عبادت یا پوجا نہ کی جائے، بلکہ ان 30 دنوں میں صرف آپ ہی کی پرستش کی جائے۔ جو کوئی اس حکم کی نافرمانی کرے اسے شیروں کی مانند پھینک دیا جائے۔ دارا نے فرمان جاری کر دیا۔ جب دانیال نے دارا کے حکم کے بارے میں سنا، اس پر حکم پر عمل نہ کیا، وہ دن میں 3 مرتبہ اوپر کے کمرے میں جاتا جس کی کھڑکی یروشلم کی جانب کھلتی ہے۔ اس کمرے میں وہ یروشلم کی طرف منہ کر کے خداوند کی عبادت کرتا ہے۔ اس کے دشمن یہ سب کچھ دیکھتے رہے۔ اس کو خبردار کیا اور اس کی خبر کر دی۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اپنے فرمان کو واپس نہیں لے سکتے۔ اس نے حکم دیا دانیال کو گرفتار کر لیا جائے اور شیروں کی مان میں پھینک دیا جائے۔ جب دانیال کو پکڑ کے شیروں کی مانند پھینک کے لیے لے جایا جا رہا تو دارا نے دانیال سے کہا کہ جس خدا کی تم عبادت کرتے تھے وہ تم سے وفاداری کرتے ہوئے تمہیں بچائے گا۔ دانیال شیروں کی مانند ڈال کر اس کے راستے پتھر سے بند کر دیا گیا۔ اس طرح دانیال کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ بادشاہ نے اس پتھر پر اپنی مہر لگا دی۔ پھر دارا نے اپنے محل کو واپس لوٹ گیا۔ اس نے سارے دن کچھ نہ کھایا اور رات کو وہ سو نہ سکا۔ دانیال باب 6 آیت 1 تا 3، 5 تا 6، 7، 9، 11، 13، 14، 16، 17، 18۔ شیروں کی مان۔ صبح کو بادشاہ بیدار ہوا اور جلدی سے شیروں کی مان میں چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر زور سے چلایا، دانیال اے خداوند کے خادم، کیا تمہارے خدا نے جس کی تم عبادت کرتا ہے کیا تجھے بچا لیا؟ دانیال نے جواب دیا، بادشاہ تو اب تک جیتا رہے۔ خداوند نے میرے لیے کچھ فرشتے بھیج دیے، انہوں نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ اس طرح شیر مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، کیونکہ میرے خداوند جانتا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے تمہارے خلاف کوئی خطا نہیں کی۔ بادشاہ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا دانیال کو شیروں کے مان سے نکال لیا جائے۔ جب بادشاہ کے سپاہی اسے شیر مان سے باہر لے آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ زندہ سلامت ہے، اسے کوئی زخم بھی نہیں، کیونکہ اس نے خداوند پر بھروسہ کیا۔ تب بادشاہ نے تمام لوگوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا جس نے دانیال پر الزام لگایا تھا۔ انہیں گرفتار کر کے شیروں کے مان میں پھینک دیا گیا۔ جیسے ہی وہ شیروں کے مان میں گرائے گئے، شیر ان پر جھپٹ پڑے اور ان کو ادھیڑ کر ہڈیوں سے گوشت الگ کر دیا۔ دارا نے سلطنت کے تمام قوم کو لکھ بھیجا۔ اس نے ہر قوم کو اس زبان میں خط لکھا، تم پر سلامتی ہو، میں تم کو حکم دیتا ہوں دانیال کے خداوند کی ہر جگہ عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اس کی سلطنت ابدی ہے اور اس کی طاقت لازوال ہے، وہ بچا سکتا ہے، وہ مار سکتا ہے، اس کی نشانیاں زمین اور آسمان میں ہیں۔ اس نے دانیال کو شیروں کی طاقت سے بچایا۔ دانیال باب 6 آیت 19 تا 27۔ ہوسی اور جمر۔ خداوند نے بنی اسرائیل سے ہوسی کے ذریعے کام لیا۔ خداوند نے ہوسی سے کہا، جا کر شادی کرو، تمہاری بیوی بدکار ہوگی، ایسے ہی تمہارے بچے بدکار ہوں گے، کیونکہ اسی طرح میرے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا اور وہ بدکار ہوئے۔ ہوسی نے جمر نام کی عورت سے شادی کی، اس کو نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ خداوند نے ہوسی کو اس کا نام ہوسی سے کہا، اس کا نام ہارما رکھنا، کیونکہ میں اپنے لوگوں سے محبت کرنا چھوڑ دی ہے، میں نے انہیں معاف نہیں کروں گا۔ جب جمر نے اپنی بیٹی کا دودھ چھڑوایا وہ حاملہ ہوئی اور ایک بیٹے کو جنم دیا۔ خداوند نے ہوسی سے کہا، اس کا نام لومی رکھنا، کیونکہ بنی اسرائیل میں میرے لوگ نہیں ہیں اور میں ان کا خدا نہیں ہوں۔ ہوسی باب 1 آیت 1، 2، 3، 6، 8، 9۔ خداوند کا بلاوا۔ یہ خداوند کا پیغام ہے جو اس نے یوئیل کو دیا۔ خداوند کہتا ہے، اب بھی وقت ہے کہ تم فاقہ کرو اور روئے اور ماتم کرتے ہوئے میری جانب لوٹ آؤ، اپنے کپڑے نہ پھاڑو بلکہ اپنا دل چیر کر دیکھو، تم خداوند کی طرف لوٹ آؤ جو شان و شوکت والا ہے۔ خداوند کو غصہ کم آتا ہے، وہ جلدی معاف کر دیتا ہے، وہ ہر وقت رحم برساتا ہے اور سزا بھی نہیں دیتا۔ خداوند تمہارے لیے اچھا خیال کر سکتا ہے، تمہیں برکت دے سکتا ہے، جو تم اس کو چڑھاوا دیتے ہو اسے قبول کر سکتا ہے۔ خداوند کہتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر نرسنگھا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک مقدس دن مقرر کرو، جماعت کو مقدس کرو، لوگوں کو اکٹھا کرو، بوڑھے لوگوں، بچے اور دودھ پیتے بچوں کو اس جماعت میں اکٹھا کرو۔ دولہا اور دلہن اپنے خلوت سے نکل آئیں، کہن، ڈیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان یہ گریہ گزاری کریں اور دعا کریں، اے خدا ہمیں آزاد کر دے۔ خداوند ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ہم پر حکومت کریں اور ہماری توہین کریں، وہ ایسا نہ کہیں کہ تمہارا خدا کہاں ہے۔ یوئیل باب 1 آیت 1، باب 2 آیت 12 تا 17۔ خداوند کا دن۔ خداوند کہتا ہے، میں سب لوگوں میں اپنی روح پھونکوں گا، تمہارے بیٹے بیٹیاں میرے پیغام دوسروں تک پہنچائیں گے، تمہارے بوڑھے لوگ خواب اور نوجوان بصیرت پائیں گے، میں اپنی روح تمام مردوں، عورتوں، لونڈیوں، غلاموں میں پھونکوں گا،
ان کی آنکھوں کو میں اپنی روح بھونکوں گا۔ میں اس دن کے بارے میں خبردار کرتا ہوں جو آسمان اور زمین میں برپا کروں گا۔ ہر طرف خوف، خون، آگ اور دھوئیں کے مرغولے اٹھیں گے۔ سورج تاریک ہو جائے گا، چاند خون آلود ہو جائے گا۔ یہ خداوند کا دن ہوگا، بہت خوفناک ہوگا۔ جو خداوند کا نام پکاریں گے وہ بچے رہیں گے۔ یوئیل باب 2 آیت 28-32۔ پیغمبر کا پیغام۔ یہ آموس کا کلام ہے جو ایک چرواہا ہے۔ اس کا کہنا ہے، خداوند فرماتا ہے، اگر وہ شخص باہم متفق نہ ہوں تو کیا وہ اکٹھے مل کر چل سکیں گے؟ جب تک شیر کو جنگل سے شکار نہیں ملے گا تو کیا وہ دہاڑے گا نہیں؟ اگر جوان شیر نے کوئی شکار نہ پکڑا تو کیا وہ اپنی کچھار میں اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گا؟ کہ چڑیا کے لیے جال نہ بچھایا گیا تو کیا وہ ایسے ہی پکڑی جائے گی؟ کیا پھندا بلا وجہ زمین سے اچھلے گا؟ جب شہر نرسنگا پھونکا جائے تو لوگ نہ کانپیں گے جب وہ سمجھیں گے کوئی دشمن چڑھا ہے؟ کیا شہر اس وقت کب تباہی آئے گی جب تک خدا اس پر تباہی بھی نہ بھیجے گا؟ جب تک خداوند اپنے نبیوں پر راز آشکار نہیں کر دیتا اس وقت تک کچھ نہیں کرتا۔ جب شیر داڑتا ہے تو کون خوفزدہ نہیں ہوتا؟ جب تک خداوند نہیں بولتا اس وقت تک پیغمبر خود نہیں بولتا۔ آموس باب 1 آیت 1، باب 3 آیت 3-8۔ اسرائیل کے لیے نوحہ۔ اے اسرائیل کے لوگوں سنو، یہ نوحہ جو میں نے گایا، اسرائیل کے کنواری گر پڑی وہ دوبارہ نہ اٹھ پائے گی، وہ اپنی ہی زمین میں گری ہے، اسے کوئی بھی نہ اٹھائے گا۔ خداوند تم سے کہتا ہے، تم میری طرف لوٹ آؤ، میں تمہیں بلند کر دوں گا، آؤ میری طرف، تم زندہ میں رہو گے۔ میں نے ستارے بنائے، ان کو مدد میں چھوڑا، ہر دن کے خاتمے پر روشنی اندھیروں میں بدل دیا، ہر صبح اندھیرے کی روشنی میں بدل دیا۔ میں سمندر سے پانی سے لے کر زمین پر برساتا ہوں، میں گھمنڈیوں کے محل تباہ کر سکتا ہوں، میں طاقت سے قلعوں کو برباد کر سکتا ہوں۔ تم انصاف پسند سے نفرت کرتے ہو جو سچ بولتے ہیں، ان سے کینہ رکھتے ہو، تم غریبوں کے پامال کرتے ہو، ظلم کر کے ان کا غلہ چھین لیتے ہو۔ تم نے جو دولت لوٹی ہوئی ہے اس سے تم شاندار پتھروں سے جو عمارتیں بنائی ہیں تم اس سے میں کبھی نہ رہ سکو گے۔ اتنا جو تاکستان بنائے ہیں تم ان کی شراب کبھی نہ پی سکو گے۔ تم صادقوں کو ستاتے ہو، رشوت لیتے ہو، تم مسکینوں کی تلفی کرتے ہو۔ میں تمہارے سب گناہوں کو جانتا ہوں، تم نے جو جرائم کیے ہیں وہ بھی۔ اچھائی کو اپناؤ، بدی کو ترک کرو، تبھی زندہ رہو گے۔ خداوند تمہارے ساتھ رہے گا۔ اگر تم نے بدیوں کو ترک کر کے اچھائیوں کو اپنا لیا پھر تم سے کچھ کے وعدے سچے ہوں گے۔ یاد رکھنا، انصاف کا دامن نہ چھوڑنا، تب خدا رحم کرے گا۔ آموس باب 5 آیت 1، 2، 4، 6، 8، 15۔ تاریکی کا دن۔ خداوند فرماتا ہے، وہ سب بازاروں میں نوحہ ہوگا، سب گلیوں میں افسوس ہوگا، سب رو کر اپنے اعمال کا ماتم کریں گے۔ کسان دور دراز کھیتوں کے لیے ماتم کے لیے آئیں گے، ہر تاکستان میں ماتم ہوگا، خوفناک آوازیں بلند ہوں گی۔ یہ نہیں ہوگا، خداوند تم میں سے ہو کر گزرے گا اور تمہیں سزا دے گا۔ کیا تم خداوند کے اس دن کی آرزو کرتے ہو؟ کیا تم تصور کر سکتے ہو اس دن خداوند کیا کرے گا؟ وہ دن بہت ہی خوفناک ہوگا، وہ دن تاریک کا دن ہوگا۔ اس دن روشنی نہیں ہوگی، ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی بابر شیر اس سے بھاگے اور ریچھ سے ملے، یا پھر وہ گھر جا کر اپنا ہاتھ دیوار پر رکھے اور اسے سانپ کاٹ لے۔ خداوند کا تاریک دن تاریک ترین رات سے بھی گہرا تاریک ہوگا۔ اس دن روشنی نہ ہوگی بلکہ سخت ظلمت ہوگی۔ خداوند کہتا ہے، میں تمہارے تہواروں سے نفرت کرتا ہوں، تمہاری مقدس محفلوں سے نفرت کرتا ہوں۔ اگر تم میرے سامنے جانوروں کی اور اناج کی قربانیاں چڑھاؤ گے تو میں تمہیں انہیں قبول نہ کروں گا۔ تم سردوں کا شور بند کر دو، مجھے رباب کی آواز مت سناؤ، لیکن انصاف کو دریا کی طرح بہاؤ اور صداقت کی ندی جاری کرو جو کبھی خشک نہیں ہوگی۔ یونا کا خداوند سے بھاگنا۔ خداوند کا کلام یونا پر نازل ہوا، اے یونا اٹھ اور بڑے شہر نینوا کو جا، اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ اس شہر کے لوگ شرارتی ہو گئے۔ لیکن یونا مخالفت سے چلا گیا، جو جدھر خداوند نے اس سے حکم دیا تھا وہ یافا گیا، وہاں سے اسپین جانے والے جہاز میں سوار ہوا۔ اس نے جہاز والے کو کرایہ دیا، اس کا خیال تھا خداوند اسے تلاش نہیں کر سکے گا، لیکن خداوند نے سمندر میں اس سے ایک طوفان بھیجا جس سے جہاز ڈوبنے لگا۔ ملا ڈر گئے، وہ اپنے اپنے خداؤں سے مدد مانگنے لگے۔ انہوں نے جہاز میں لدا ہوا سامان سمندر میں پھینکنا شروع کر دیا تاکہ جہاز کا بوجھ ہلکا ہو۔ اس دوران یونا جہاز کے عرصے پر گہری نیند سوتا رہا۔ جہاز کے کپتان نے اسے دیکھا تو پوچھا، تم کیسے سو رہے ہو؟ اٹھو اور اپنے خدا سے مدد مانگو، شاید وہ تمہاری دعا سے ہمیں بچا لے۔ یونا باب 1 آیت 1-6۔ سمندر میں طوفان۔ ملا نے ایک دوسرے سے کہا، آؤ ہم خورا ڈال کر دیکھیں یہ آفت ہم پہ کس کے سبب آئی ہے۔ انہوں نے خورا ڈالا تو یونا کا نام نکلا۔ ملاؤں نے یونا سے کہا، تم بتاؤ یہاں کیا کر رہے ہو، کس ملک سے آئے ہو، تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ یونا نے کہا، میں عبرانی ہوں، میں آسمان میں رہنے والے خداوند کی عبادت کرتا ہوں، اس نے سمندری اور خشکی کو پیدا کیا۔ یونا نے یہ بھی بتایا وہ خداوند سے
دور بھاگ رہا ہے۔ ملا ڈر گئے اور انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ سمندر ہی زیادہ طوفانی ہوتا جا رہا ہے۔ تب انہوں نے کہا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یونان نے کہا مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو، سمندر پرسکون ہو جائے گا، کیونکہ طوفان میرے سبب اٹھا ہے۔ پہلے تو ملا اسے سمندر میں پھینکنے سے گھبرائے، لیکن سمندر زیادہ ببرتا گیا، اس کی تمام کوششیں رائے گئیں۔ پھر وہ چلا کر کہنے لگے اے خدا، ہمیں اس آدمی کی وجہ سے ہلاک نہ کرنا، اس آدمی کے خون کو ہماری گردنوں پر نہ ڈالنا۔ اے خداوند، جو تم نے چاہو وہی کیا۔ تب انہوں نے یونا کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، طوفان رک گیا اور سمندر پرسکون ہو گیا۔ ملا خداوند سے بہت زیادہ ڈر گئے، انہوں نے اس خداوند کے حضور قربانی کی۔ یونا باب 1 آیت 1:7-17۔ یونا مچھلی کے پیٹ میں۔ خداوند کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے یونا کو نگل لیا۔ یونا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک 3 رات رہا۔ مچھلی کے پیٹ میں یونا نے دعا کی، اے خداوند، مصیبت میں میری دعا سن۔ اور پھر خداوند نے میری دعا سنی، میں نے پاتال سے چلا کر کہا تو نے سن لیا، تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہہ میں پھینکوا دیا اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا۔ سمندر کی سب موجیں لہریں مجھ پر سے گزر گئیں۔ میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں، تیرے مقدس ہیکل کو کبھی نہ دیکھوں گا۔ پانی نے میری جان کا محاصرہ کیا، سمندر میرے چاروں طرف تھا، میں پہاڑوں کی تہہ تک غرق ہو گیا، لیکن اے خداوند مجھے گہرائی سے نکال لے۔ جب میں نے محسوس کیا میری زندگی پھسل رہی ہے تو میں نے دعا کی اور تو نے اس دعا کو ہیکل میں سن لیا۔ جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ تیری رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں تیری حمد کروں گا اور قربانی گزاروں گا، میں وہی کروں گا جس کا تو مجھے حکم دے گا، صرف وہی نجات دہندہ ہے، تو ہی نجات دہندہ ہے۔ پھر خداوند نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونا کو خشکی پر اگل دے۔ یونا باب 1 آیت 17، باب 2 آیت 10۔ نینوا کی پشیمانی۔ یونا پر خداوند کا کلام ایک بار پھر نازل ہوا۔ خداوند نے یونا سے کہا تم نینوا کے بڑے شہر کو جاؤ اور وہاں منادی کرو جس کا میں نے تجھے حکم دیا ہے۔ یونا نے خداوند کے کام کے مطابق نینوا کو روانہ ہوا۔ نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کا راستہ وہاں سے 3 دن کا تھا۔ یونا شہر میں داخل ہوا، وہ 1 دن تک شہر میں چلتا رہا۔ تب اس نے اعلان کیا نینوا 40 دنوں کے اندر تباہ ہو جائے گا۔ لوگوں نے خدا کے پیغام پر یقین کیا، اس لیے انہوں نے روزہ رکھا اور ادنا اور اعلیٰ سب نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے۔ جب نینوا کے بادشاہ کو خدا کا پیغام سنا گیا تو تخت پر سے اٹھا اور شاہی چوکا اتار دیا اور ٹاٹ اوڑھ لیا اور راکھ پر بیٹھ گیا۔ اس نے نینوا میں اعلان کیا انسان یا حیوان کچھ نہ کھائے پیے، ہر کوئی ٹاٹ کا لباس پہنے خدا کے سامنے گریہ زاری کرے، ہر کوئی اپنی بری روش اور ظلم کو ختم کرے۔ اس طرح شاید خداوند اپنا فیصلہ بدل دے اور نینوا کے لوگوں کو بخش دے۔ خداوند نے دیکھا ان لوگوں نے اپنے آپ کو بدل لیا، اس طرح اس نے نینوا کو تباہ کرنے کا فیصلہ نہ کیا۔ یونا باب 3 آیت 1-10۔ یونا کی ناراضگی۔ خداوند نے جو کہا وہ تو نے وہ نہیں کیا، اس لیے یونا پریشان ہوا اور ناراض ہو گیا۔ اس نے خداوند سے دعا کی اور کہا جب میں اپنے وطن اسپین کو بھاگنے والا نہیں تھا، میں جانتا تھا تو رحیم و کریم ہے، جو خیر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداوند مجھے مرنے جانے دے، اب میرا جینا ٹھیک نہیں بلکہ مر جانا بہتر ہے۔ خداوند نے جواب میں کہا تجھے کیا حق ہے میں تو مجھ سے ناراضگی ظاہر کرے۔ یونا شہر کے مشرق کی طرف چلا گیا، ایک چھپر بنا کر اس کے سائے میں بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا شہر کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے۔ خداوند نے ایک بیل اگائی اور یونا کے اوپر بہلا دی تاکہ اس کے اوپر سایہ ہو رہے۔ یونا اس سے بہت خوش ہوا، لیکن دوسرے دن کے وقت تک خدا نے ایک کیڑا بھیجا جس نے اس بیل کو کاٹ دیا اور وہ سوکھ گئی۔ جب سورج نکلا خدا نے مشرق سے بادل سموم چلائی تو سورج کی گرمی نے یونا کے سر میں اثر کیا اور وہ بے تاب ہو گیا اور موت کی آرزو کرنے لگا۔ اس نے دوبارہ کہا اے خدا، مجھے اس جینے سے مرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ خداوند نے یونا سے کہا تو بیل کے سوکھ جانے کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہے؟ یونا نے کہا مجھ سے ناراض ہونے کا ہر طرح سے حق ہے۔ تب خداوند نے اس سے کہا تجھے اس بیل کا اتنا دکھ ہے جس کے لیے تو نے کوئی محنت کی نہ اسے اگایا، جو ایک ہی رات میں اگی اور اگلی ہی رات میں سوکھ گئی۔ کیا اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کرنا میرے لیے ضروری نہ تھا، جس میں 1,20,000 ایسے ہیں جو اپنے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے اور بے شمار مال مویشی ہے۔ یونان باب 4 آیت 1-11۔ یہودی فہم۔ پہلی صدی قبل مسیح کے آخری 10 سالوں میں مذہبی اخلاقیات نے دنیا پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ کتاب جوب 5ویں صدی میں قبل مسیح کسی نامعلوم شاعر سے منسوب ہے۔ اس میں شاعر نے بتایا خداوند بندوں کو کس طرح مصائب اور مشکلات سے دوچار کرتا ہے۔ کتاب سالم میں موجود نظمیں اور وہ الفاظ عبادتی حمد کے لیے یہودی پڑھتے ہیں، ان میں بتایا گیا بندہ اور خدا کے درمیان حقیقی تعلق کیا ہے۔ کتاب کلیسائی تقریباً 200
سال قبل مسیح میں لکھی گئی۔ اس میں انسان تکبر، غرور اور خواہشات پر قابو پانے کے لیے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، جیسے بن سراق کے جو کہ دوسری صدی قبل مسیح میں تھا۔ اس نے اپنی تعلیمات میں کائنات میں خدا کی موجودگی کو بیان کیا ہے۔ ہلیل بھی جیس کے دور میں ہی تھا، وہ اس وقت فلسطین میں ربی تھا۔ اس کی تعلیمات بالکل حضرت عیسیٰ مسیح کی تعلیمات کے مشابہ تھیں۔ 70 میں ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا عیسوی میں ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ اس وقت ربی عمر یروشلم میں اپنے بہت شاگرد بنا لیے تھے۔ تالمود یہودیوں نے کہ عالمی قوانین اور سماجی زندگی کی تشریح و تعبیر ہے۔ تالمود کا پہلا مفسر مسنا تھا، جو کتابیں جبارہ اور مدراش تالمود کے بعد لکھی گئیں۔ بعد میں یہودیوں نے منطقی طرز پر ایک تحریر شروع کی جو کہ نفس امارہ کی تحریر کے لیے تھی۔ 80 وسم میں یہودیوں نے اپنے قوانین کی روبے کو بیان کیا۔ اس میں اخلاقی حکایات اور امثال ہیں۔ شیطان کی مبارزہ جوب نام ایک شخص کا تھا جو بہت نیک اور حق پرست تھا۔ وہ خدا کی عقیدت مند تھا اور برائی سے بچتا تھا۔ اس کے 7 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کے پاس 7,000 بھیڑیں، 3,000 اونٹ، 1,000 گائیں، بیل اور 500 گدھے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ خادموں کی ایک بڑی تعداد تھی۔ جوب کے بیٹے اپنے گھر میں دعوتوں کا اہتمام کرتے، دوسرے لوگ ان کی دعوت آتے تو وہ اپنی تینوں بہنوں کو محفل میں بلا لیتے۔ دعوت کے بعد صبح جلدی اٹھ جاتا اور اپنے بچوں کے نام کی قربانیاں کرتا۔ دعوت میں اگر انہوں نے خدا کے خلاف کوئی گناہ کیا ہوتا تو وہ معاف ہو جاتا۔ ایک دن وہ فرشتوں کی ایک جماعت خداوند کے سامنے پیش ہوئی تو شیطان بھی اس کے ساتھ تھا۔ خداوند نے ان سے پوچھا وہ کیا کر رہے ہیں؟ شیطان نے کہا کہ میں زمین کا دورہ کیا ہے، میں جگہ جگہ پھرتا رہا ہوں۔ خداوند نے پوچھا تم نے میرے بندے کو جوب کو دیکھا ہے؟ اس نے جیسا نیک شخص دنیا میں کوئی نہیں، وہ مجھ سے عقیدت رکھتا ہے، برائی سے بچتا ہے۔ شیطان نے کہا جوب خداوند سے اس لیے عقیدت رکھتا ہے کہ سب فائدے خداوند سے حاصل ہیں، خداوند کے خاندان اور مال کی دولت کی حفاظت کرتا ہے۔ خداوند نے اسے ہر چیز سے نوازا رکھا ہے، خداوند نے اس سے ہر چیز چھین لے تو وہ خداوند سے منہ پھیر لے گا۔ خداوند نے کہا بہت اچھے، اگر تم میں طاقت ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے اٹھ کر چلا گیا۔ جوب باب 1 آیت 1-3-4-12۔ جوب کا پہلا امتحان۔ ایک قاصد دوڑتا ہوا جوب کے پاس آیا۔ اس نے کہا ہم ہل چلا رہے تھے، گدھے قریبی چرگاہ میں گھاس چر رہے تھے۔ اچانک جنوب کی جانب سے کچھ ڈاکو آئے اور انہیں چوری کر کے لے گئے۔ انہوں نے آپ کے تمام خادموں کو ہلاک کر دیا، صرف میں ہی زندہ بچا، اس لیے دوڑ کر آپ کو بتانے آ گیا ہوں۔ ابھی پہلے قاصد نے بات ختم کی تھی کہ اور خادم وہاں پہنچا۔ اس نے جوب کو بتایا کہ آسمانی بجلی گری، تمام بھیڑیں چروائے مارے گئے، صرف میں ہی زندہ بچا ہوں جو آپ کو بتانے آ گیا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا، ایک تیسرا خادم دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے بتایا شمال جانب سے ڈاکوؤں کے 3 گروہ نے حملہ کیا، وہ سب اٹھ لے گئے، آپ کے تمام خادم کو قتل کر دیا گیا، صرف میں ہی زندہ بچا، باقی کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد کو ختم ہوتے ہی ایک اور خادم دوڑتا ہوا آیا۔ اس کو جواب نے بتایا کہ آپ کے بڑے بیٹے کے گھر آپ کے تمام لڑکے دعوت منا رہے تھے، اچانک سیرا کی جانب سے طوفان آیا جس سے گھر کی چھت گر گئی، آپ کے تمام لڑکے چھت کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئے، صرف میں زندہ بچہ آپ کو بتانے آیا ہوں۔ تب جواب اٹھ کھڑا ہوا، اس نے غم سے کپڑے پھاڑ لیے، اپنا سر منڈوا لیا، اس نے اپنا سر سجدے میں جھکا دیا، بالکل اس طرح ننگا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے ننگا پیدا ہوا تھا۔ مجھے خدا نے ہی دیا، اس نے واپس لے لیا، خدا کے نام کی ستائش ہے۔ جواب باب 1 آیت 14-21۔ جواب کا دوسرا امتحان۔ فرشتے پھر خدا کے حضور حاضر ہوئے، شیطان بھی ان کے ساتھ تھا۔ خداوند نے شیطان سے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شیطان نے کہا میں زمین پہ ادھر ادھر گھوم پھر رہا تھا۔ خداوند نے پوچھا کیا تم نے میرے خادم جوب کو دیکھا؟ اس جیسا نیک اور انسان پوری زمین پر نہیں، وہ مجھ سے عقیدت رکھتا ہے، برائی سے بچتا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا تمہیں اجازت ہے اس پر جاؤ حملہ کرو، جبکہ وہ اب بھی پہلے کی طرح حقیقت مند ہے۔ شیطان نے کہا انسان زندہ رہنے کے لیے بہت کچھ ترک کر دیتے ہیں، فرض کریں اگر آپ کو کسی کو کوئی نقصان پہنچائیں تو وہ آپ کو ترک کر دے گا۔ خداوند نے کہا بہت اچھے، وہ تمہاری طاقت کے اثر میں ہے، لیکن تم اس کو مار نہیں سکتے۔ شیطان خداوند کے سامنے اٹھ کر چلا گیا، اس نے اپنی طاقت کے اثر سے جوب کے جسم کو ایڑی سے لے کر چوٹی تک مسل ڈالا۔ جوب باہر جا کر آگ پر بیٹھ گیا، وہاں سے ایک ٹھیکری ملی جو کسی ٹوٹے ہوئے برتن کی تھی، وہ اس نے اپنے زخموں پر ملی۔ جوب کی بیوی نے کہا پہلے کی طرح آپ اب بھی اپنے خداوند پر ایمان رکھتے ہو، بلکہ خدا کو ترک کر دو اور مر جاؤ۔ جوب نے کہا تم بے وقوفی کی باتیں کرتی ہو، خداوند کی اچھی چیزیں قبول کرنی چاہیے، اگر ہم پر مصیبت نازل کرتا ہے تو ہمیں اس کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ جوب باب 2 آیت 1-10۔ جوب کی شکایت۔ جوب کی مصیبت کی خبر ہر جگہ پھیل گئی تو جوب کے 3 دوست اس سے ملنے آئے، اس کے نام الیفر، بلاد اور رومس تھے۔ انہوں نے جوب سے کہا وہ اس کی مصیبت کو ختم کرنے آئے ہیں۔ اس کے دوستوں نے جب کچھ فاصلے سے جوب کو دیکھا تو اسے پہچان نہیں سکے، انہوں نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا
آنسوؤں سے ان کے کپڑے تر ہو گئے، انہوں نے اپنے سروں میں خاک ڈال لی۔ تب وہ 7 دنوں 7 راتوں تک جاب کے ساتھ زمین پہ بیٹھے رہے۔ جاب کی قربانی اتنی عظیم تھی کہ انہیں اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے الفاظ نہ مل رہے تھے۔ پھر جاب نے خاموشی کو توڑا اور کہا، میرے خداوند نے اس دن پر مذمت کی جس دن میں پیدا ہوا تھا۔ بہتر تھا کہ میں اپنی ماں کے بطن میں ہی مر جاتا، پھر پیدا ہوتے ہی مر جاتا۔ میری ماں نے مجھے اپنا دودھ پلا کر پالا پوسا ہی نہ ہوتا اگر میں اس وقت مر گیا ہوتا۔ اب سکون سے ہوتا۔ خبر میں مجھے بدی تنگ کرتی نہ مشقت ہوتی، بلکہ غلام آزاد ہوتے۔ جو لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں نہ جانے کیسے زندہ رہتے ہیں۔ وہ موت کی برسوں خواہش کرتے ہیں لیکن انہیں موت ہی نہیں آتی۔ وہ خبر کو خزانے سے قیمتی جانتے ہیں۔ میں کھانے سے زیادہ ماتم پسند کرتا ہوں، مجھے کوئی سکون نہیں ہے، میری مصیبت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جاب باب 2 آیت 1 تا 11، باب 3 آیت 1 تا 3، 11، 13، 17، 21، 24، 26۔ علی فر کی پہلی تقریر۔ علی فر نے کہا، جاب کیا تم برہم ہو جاؤ گے اگر میں کچھ بولا؟ لیکن اب میں خاموش نہیں رہوں گا۔ ماضی میں تم نے دوسروں کی رہنمائی کی، تم نے کمزوروں کی توقع دی، پریشان لوگوں کو حوصلہ دیا۔ مصیبت تم پر آئی ہے، تم کو مایوسی کی جانب پھینک دیا گیا۔ میں نے خداوند سے عقیدت رکھی، تمہاری زندگی بے داغ ہے، اس لیے تم رحم کی امید رکھنا ہی چاہیے۔ محتاط ہو کر سوچو اور بتاؤ کسی ایک نیک شخص جس کو اس طرح کی تباہی سے دوچار کیا گیا ہو۔ میں نے دیکھا ہے لوگ بدی کے کھیت بوتے ہیں تو وہ مصیبت کے فصل کاٹتے ہیں۔ میں جانتا ہوں تو میں نے ایسی کھیتی نہیں بوئی۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو خداوند سے منت کرتا، میں اس کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتا۔ میں خداوند کے قانون کو جانتا ہوں، وہ کسی سے ناانصافی نہیں کرتا۔ جاب نے کہا، ایمانداری کے الفاظ مقدس ہوتے ہیں لیکن تمہارے الفاظ بے معنی ہیں۔ میری طرف دیکھو، میں جھوٹ نہیں بولتا تو ناانصافی نہ کرتا، اس لیے جو کچھ تو نے کہا ہے اس کو واپس لے۔ میں اپنے الفاظ پر غور کر، کیا میں نے کبھی دھوکہ دیا؟ کیا میں نے کبھی بدکاری کی؟ پہچاننے میں ناکام رہا ہوں؟ جواب باب 4 آیت 2، 4، 5، 8، باب 5 آیت 5، 6، 7، 8، باب 6 آیت 25 تا 28 تا 30۔ بلاد کی پہلی تقریر۔ بلاد نے کہا، خداوند کی انصاف کو کبھی نہیں چھپاتا، وہ ہمیشہ اچھا ہی کرتا ہے۔ تمہارے بچوں نے تو صرف خداوند کے خلاف گناہ کیا ہوگا، اس لیے خداوند نے سزا کے طور پر ان کو تباہ کر دیا۔ اب خداوند کی طرف رجوع کرو، اپنا مقدمہ سناؤ۔ اگر تم سچے ہو تو خدا تمہاری مدد کرے گا، خدا تمہیں پہلے کی حالت میں بحال کر دے گا۔ جو لوگ تم کھو چکے ہو وہ تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ بد کردار لوگ ان خاردار جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں جو دھوپ میں چمکتی ہیں اور اصل باغ کو برباد کر دیتی ہیں۔ ایسی جھاڑیوں کی جڑیں پتھروں کے گرد لپٹی ہوتی ہیں اور چٹان میں گھس جاتی ہیں، اس لیے ان کو ختم کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ بد کردار لوگ تھوڑے سے وقت کے لیے لطف اندوز ہو کر پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کی جگہ دوسرے لوگ لے لیتے ہیں۔ خدا بد کردار لوگوں کی مدد نہیں کرتا کیونکہ بد کردار لوگ اچھے عمل نہیں کرتے۔ جواب نے جواب میں کہا، ایک حق پرست فانی انسان خدا کے سامنے کیا کر سکتا ہے؟ وہ خدا کے سامنے کیسے جیت سکتا ہے؟ اگر انسان خدا سے بحث کرے گا تو خدا اس سے ہزاروں سوال کرے گا جس کا جواب انسان کے پاس نہیں ہوگا۔ خدا سب میں قادر اور طاقتور ہے، اس لیے میں کوئی مرد اور عورت اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ کیا میں خدا کو مجبور کر سکتا ہوں؟ کیا میں خدا کو عدالت میں لے جا سکتا ہوں؟ بے شک میں بے گناہ ہی کیوں نہ ہوں، بلکہ میرے الفاظ ہی میری مذمت کریں گے، گرچہ مجھ میں کوئی الزام نہیں ہوگا، لیکن میں اپنے منہ سے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتا۔ جواب باب 8 آیت 3 تا 7، 16 تا 20، باب 9 آیت 2 تا 4، 19، 20۔ رومز کی پہلی تقریر۔ جواب نے اپنی بات جاری رکھی، میں اپنی تلخیوں کو شکایت کی صورت میں صاف طور پر بیان کر سکتا ہوں۔ خداوند تم نے مجھے برباد کیوں کیا؟ خداوند تو نے مجھ پر کون سا الزام عائد کیا ہے؟ کیا تم مجھ پر ظلم کر کے خوش ہو؟ اے خداوند تم نے میری غلطیوں کو چن چن کر گناہوں میں کیوں تبدیل کیا ہے؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے بنایا ہے، اب یہی ہاتھ مجھے برباد کریں۔ یاد رہے تو نے مجھے اس زمین کے لیے بنایا تھا، تو مجھے اس پر خاک میں ملا دے گا۔ آخر تم نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا؟ مجھے چاہیے کہ میں ماں کے بطن سے سیدھا قبر میں چلا جاتا۔ رومز نے کہنا شروع کیا، کیا جواب تمہارے بے وقوفانہ الفاظ ہمیں خاموش رکھ سکتے ہیں؟ کیا تمہارے الفاظ میں ہمیں گونگا کر دیں گے؟ میں کہہ سکتا ہوں، خدا خود تمہیں ان الفاظ کا جواب دے گا۔ وہ تمہیں بتا چکا ہے کہ فہم کی بہت سی جہتیں ہیں، انسان ہر جہت کے بارے میں نہیں جان سکتا، لیکن ایک بات یہ یقینی ہے، خدا تمہیں اس سے زیادہ سزا دے رہا ہے جس سزا کے تم حقدار ہو۔ اپنے دل کو خدا کی طرف پھیر لو، اس کے حضور پہنچ جاؤ، تمام بدیوں اور گناہوں کو اپنے دل سے دور کرو، تب اس دنیا کو منہ دکھانے کے قابل رہو گے۔ پھر تم خجالت بھی محسوس نہ کرو گے اور بے عزتی بھی نہ محسوس کرو گے۔ جواب باب 10 آیت 1، 2، 6، 9، 18، 19، باب 11 1، 3، 5، 6۔